السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کی نشست میں ہم بہت ہی اہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا تجوید بہت ضروری ہے، اور اس سے متعلقہ کچھ اشکال جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں کیا تجوید بہت ہی مشکل ہے؟ تجوید سیکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یا کیا تجوید سیکھنے کی کوئی عمر ہے، یا بزرگ تجوید سیکھ سکتے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں تجوید کیوں ضروری ہے یا تجوید کی اہمیت پہ، اور ساتھ یہ ہے کہ تجوید بہت مشکل ہے۔ یہ دو چیزیں ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں، اور دوسرے دو سوالات، تجوید سیکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے یا کس عمر میں یہ سیکھی جا سکتی ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کہ تجوید بہت مشکل ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ خاص طور پہ جو لوگ اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، سرائکی، اس قسم کی جتنی بھی لینگویجز ہیں، یا ہندی، یہ جانتے ہیں، ان کے لیے تجوید کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ کافی سارے مخارج اور اصول وہی ہیں جو ان زبانوں میں پہلے سے موجود ہیں۔ بہت تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے اندر بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ کس لفظ کو موٹا پڑھنا ہے یا کس کو باریک پڑھنا ہے، یا جملے کے درمیان تسلسل قائم رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے جو اردو پنجابی جانتے ہیں، ان کو 60 سے 70% آلریڈی تجوید کا پتہ ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں دیتے۔ تو اس لیے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، صرف آپ کی نیت ہو اور لگن ہو تو بہت آسان کام ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ تجوید کیوں ضروری ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ ایک عبادت ہے، ایکٹ آف ورشپ ہے۔ تو ہر عبادت جو ہے اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس پروٹوکول کے تحت کچھ قواعد ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، ان گائیڈ لائنز کے ساتھ ان قواعد کو فالو کرتے ہوئے ہی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اب تلاوت قرآن کے لیے 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 تجوید، نمبر 3 خوش الحانی، اور نمبر 4 ترتیل۔ سب سے پہلے نیت کی بات کر لیتے ہیں، انٹینشن۔ نیت جو ہے یہ دل میں ہوتی ہے، کچھ کہنے یا بولنے کی ضرورت نہیں۔ نیت کرنا بھی بہت آسان ہے اور اس کو چھوڑنا بھی۔ نیت یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ دکھلاوے یا شہرت کے لیے۔ مطلب کو کوئی یہ سوچ کے کرے یا یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرے یا لوگوں کو سنائے کہ لوگ کہیں کہ آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے، کیا بیوٹیفل وائس ہے آپ کی، یا اپنی تجوید شو آف کرے کہ میری بڑی گرپ ہے تجوید کے اوپر، یا پیسے بنانے کے لیے کوئی یہ کام کرے، یا یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے کم علم رکھتے ہیں ان کو امپریس کرنے کے لیے کہ یہ جناب یا نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے جو نمازی ہیں ان کو متاثر کرنے کے لیے کہ جی کیا بات ہے کیا بات ہے، یہ چیز، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نیت خالصتاً یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ تلاوت اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہو جی۔ اچھا جی، اس کے بعد تجوید پہ آ جائیں۔ قرآن کی صحیح تلاوت کرنا تجوید استعمال کرتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے، یعنی حروف و الفاظ کی صحیح ادائیگی ان کے اصل مخارج سے، جن سے مطلب نہ بدلے، اور صفات کا بھی دھیان رکھتے ہوئے۔ جیسے کہ ایک عام چیز ہے کہ ہم نارملی پڑھ جاتے ہیں قل هو اللہ احد، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ میں نے کہا عام کاف پڑھا، یہ کل کا مطلب ہے کھا جاؤ، کھا جاؤ کہ اللہ ایک ہے، جبکہ اصل ہے قل هو اللہ احد، یعنی کہ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اس طرح صیف یعنی سواد جو ہے اس کو پر پڑھا جائے تو یہ گرمی کو کہتے ہیں، اور سیف یعنی سین یہ تلوار کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ مطالب بدلنے سے ثواب کی بجائے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے،
جیسے صحیح مسلم میں 798 نمبر حدیث ہے جس کا مفہوم ہے جو قرآن کی تلاوت صحیح کرتا ہے وہ فرشتوں کے ہاں قابل احترام ہے، اور جس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے اس کے باوجود بہتر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے دوگنا ثواب ہے۔ یعنی کہ آپ کو اگر صحیح تجوید یا قرات نہیں آتی تو آپ کو کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اس کوشش کے ساتھ جب آپ پڑھتے رہیں گے نیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اصلاح کر دے اور بہتری کر دے، تو انشاءاللہ دوہرا ثواب ہے۔ اب تیسری چیز ہے خوش الحانی، یعنی بیوٹیفائی یور وائس، کہ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا۔ اس میں ابن ماجہ کی 1337 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو خوش الحانی سے قرآن نہیں پڑھتا۔ اس کی وضاحت اسی میں آگے ایک ترک ہے 1339 نمبر جس میں آئی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں میں سے جو قرآن بہت خوبصورت آواز سے پڑھتے ہیں وہ ہے جو تلاوت ایسے کرتا ہے جیسے وہ خدا سے ڈر رہا ہے، اور یہ حکم سب کے لیے ہے۔ جیسے کہ اگر میں پڑھ دوں الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک بدتمیزی کا عنصر لگ رہا ہے، لیکن یہ میں پڑھتا ہوں اگر الحمدللہ رب العالمین، اس میں جھکاؤ، ڈر، احترام، یہ چیزیں یہ ہونی چاہیے، یہ خوش الحانی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ترتیل۔ سورہ مزمل میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ اب ترتیل دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کی سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے، یعنی اتنا تیز نہیں پڑھیں کہ سننے والے کو کچھ سمجھ نہ آئے۔ اور اس میں جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ موونگ لپس یا وسپر وائس، یعنی کہ آپ کے ہونٹ ہلکے سے ہلنے چاہیے، کہ جیسے کہ مطلب فنکار ہوتی ہے وسپر، وہ ہلکی سی آپ کو محسوس ہونی چاہیے کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو قرآن جو ہے وہ اس کو وسپر وائس یعنی کہ ہلکے سے ہونٹوں کی جنبش سے ہی پڑھا جاتا ہے، اور نماز بھی اگر ایسے نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ہاں اس میں ایک چیز ہے کہ جو قرآن ہم ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں وہ قرات الترتیل ہے، یعنی کہ ہونٹ ہلاتے ہوئے، اور ایک قرات التدبر ہے، یعنی کہ جس نے مصحف کو دیکھا اور اس کے الفاظ پر تدبر کرنا ہے وہ ایک الگ کیٹاگری ہے۔ تو ہم میں سے کوئی اتنا خاص عربی نہیں جانتا کہ ہم اس پہ تدبر کر کے اس سے کوئی رزلٹ اخذ کر سکیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو ہمارے ہونٹ ہلکے سے ہلیں اور خود کو کم از کم ہلکی سی آواز محسوس ہو۔ اور ایک اور چیز یہ ہے، آپ اگر محسوس کر رہے ہوں کہ مطلب ہے کہ میں بڑی اچھی تلاوت کر سکتا ہوں، آپ اونچی آواز میں خود ہی کر کے دیکھیں، آپ اٹکیں گے کیوں کہ صحیح مخارج اور صحیح چیزوں پہ جب توجہ دیں گے تو وہ خرابی آئے گی، اور اصلاح بھی ایسی ہوتی ہے جب آپ اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں۔ مسجد میں یہ اونچی نہیں کرنی، مسجد میں دوسرے نمازی نہ تنگ ہو یا نماز پڑھتے ہوئے اتنی سی کہ آپ کے جو ہونٹوں کی تھرتھراہٹ ہے اس سے آپ کو خود محسوس ہو، وسپر وائس میں۔ اب آ جاتے ہیں اگلی چیز پہ کہ تجوید سیکھنے کے لیے کون سی عمر چاہیے؟ کیا بزرگ تجوید سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل سیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی عمر کا عمل دخل نہیں۔ آپ کی نیت ہو، لگن ہو تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اب اگلی بات کہ تجوید سیکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جی انشاءاللہ گارنٹی سے روزانہ اگر آپ آدھا گھنٹہ اپنا خود سے مخصوص کرنا کہ یہ آدھا گھنٹہ میں نے اس کو قرآن کی تجوید کو دینا ہے، تو 2 مہینے میں انشاءاللہ آپ واضح فرق محسوس کریں گے اور آپ کی تجوید انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں لنک دے رہا ہوں جس میں 15 کلاسز ہیں مخارج الحروف کی اور 20 کلاسز ہیں صفات الحروف کی۔ یہ جو اس کا ایوریج دورانیہ ہے وہ ہر ویڈیو کا وہ 3 منٹ ہے۔ اس میں جو بیان یا احکامات یا باتیں ہیں اس کو صرف غور سے سننا ہے، اور جو الفاظ یا کلمات کی ادائیگی ہے اس کو میرے پیچھے 10 مرتبہ دہرا لیں، تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو دیکھنے میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا، تو یہ 35 دن میں انشاءاللہ آپ کا یہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ آج کی نشست میں جو بیان ہو رہا ہے اس سے اگلا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں اس کو انشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس میں میں سکوت کروں گا تاکہ آپ میرے پیچھے دہرا سکیں، اور جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اکثر غلطی کرتے ہیں لوگ وہ بھی میں اس میں نمایاں کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ آخری 10 صورتوں کے اصول اگر آپ جان گے تو 70% جو قرآن تجوید ہے وہ آپ کی درست ہو جائے گی۔
تو اس لیے یہ اب ساری باتیں آپ کی کلیئر ہو گئیں. تجوید بہت ضروری چیز ہے اور اس کو سیکھنا بالکل بھی مشکل نہیں، خاص طور پہ ہم لوگوں کے لیے جو اردو پنجابی جانتے ہیں. اور اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے اور بہت وقت نہیں لگتا. 2 مہینے صرف آپ نے آدھا گھنٹہ اپنا مخصوص کرنا ہے کہ اس آدھے گھنٹے میں نے یہی پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی تجوید بالکل درست ہو جائے گی. امید ہے کہ آج کی ساری باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. جزاک اللہ خیرہ.